موجودہ کشیدہ صورت حال کے تناظر میں پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا ملی نغمہ ریلیز کر دیا گیا۔ ملی نغمے میں دل کو گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سماں باندھ دیا۔ نغمہ کے جوشیلے بول غالب ہے خدا کا وار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے چار چاند لگا دیے۔ بھارت کا جنگی جنون شاید یہ بھول رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے۔ پاک فوج پر ہر طرح کی بھارتی جارحیت پر جوابی وار دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ پاکستان دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی فوج اسلام کی فوج ہے۔ جوش و ولولہ اور جذبوں سے بھرپور نغمہ جو نہ صرف پاک فوج بلکہ اس قوم کے ہر فرد کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ نغمے میں بھارت کو واضح پیغام دیا گیا کہ اسے ابھی معلوم نہیں کہ وہ کس قوم سے ٹکرایا ہے۔ برق رفتاری جدید ہتھیاروں سے لیس سامان حرب اور سخت ترین ٹریننگ مسلح افواج کا تو یہی امتیاز ہے۔ پاک فوج کا ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر کا فلک شغاف نعرہ جنگ کے میدان میں دشمن کا دل دہلا دیتا ہے اور ہمیں ہمت، جرات اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ دشمن جان لے یا ہم غازی ہیں یا شہید، دونوں صورتوں میں سر بلند ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت نے پھر دراندازی کی کوشش کی، تمام 12 ڈرونز کو ناکارہ بنایا گیا۔ اسلام آباد پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا، لاہور، گجرانوالہ، چکوال، بہاولپور، کراچی، اٹک اور چھور میں ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 4 افسران زخمی ہوئے ہیں جبکہ میانو سندھ میں ایک شہری شہید ہوا۔ DG ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح چوکنا ہے۔ بھارت مساجد اور شہریوں پر حملوں کا مرتکب ہوا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھتی رہے گی آپ کو میں اس حوالے سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے LOC پر بھارت کا پورا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ 40 سے 50 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے 25 ڈرونز تباہ کیے ہیں جن میں سے کچھ جام کر کے اور کچھ کو ہٹ کر کے تباہ کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے دنیا کو پیغام گیا کہ ہم ایک ہیں۔ دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ بھارت جسے رافیل طیاروں پر بڑا ناز تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا کر دیں گے، مگر جس ارادے سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس میں ان کو ہزیمت اور شرمندگی ہوئی۔ اب بھارت نے خفت مٹانے کے لیے حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن آپ کے خلاف بہترین ٹیکنالوجی لاتا ہے، یہ سمجھتے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کا بہت نقصان کر دیں گے، مگر افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھارت کے 3 جاسوس ڈرون تباہ کر دیے گئے جبکہ سندھ کے شہر گھوٹکی میں ڈرون کھیت میں گر کر تباہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک کسان شہید ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے لاہور میں والٹن کے علاقے میں اہم سیکیورٹی ادارے کے دفتر کو ڈرون کی مدد سے اڑانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ڈرون کو قریب آتے دیکھ کر سیکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق 5 سے 6 فٹ کی پیمائش کا ڈرون سرحد پار سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ ڈرون کو سسٹم جام کر کے گرا دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی شخص زخمی ہوا، تاہم عمارت کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ گجرانوالہ کی حدود میں آنے والا بھارتی ڈرون بھی مار گرایا۔ ڈرون کا ملبہ گجرات کے گاؤں جھنڈ پیر سے ملا۔ دوسری جانب چکوال میں تھانہ ڈھمن کی حدود میں دیوالیاں کے قریب ڈرون گر گیا۔ ڈرون گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈرون کا ملبہ قبضے میں لے لیا گیا۔ ڈرون طیارے کی شناخت کے لیے معائنہ کیا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو چاروں طرف سے سیل کر دیا ہے۔